ناظرین اکرام، روس کی سرزمین پر انسانوں کی پہلی آبادیاں بہت قدیم زمانے سے موجود ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ سال پہلے ابتدائی انسان ہومو ایریکٹس جنوبی روس کے علاقے تمان جزیرہ نما میں آ کر آباد ہوئے۔ شمالی قفقاز میں 15 لاکھ سال پرانے پتھریلے اوزار بھی ملے ہیں۔ روس کی التائی پہاڑوں میں واقع ڈینوسوا غار سے قدیم انسانوں کی باقیات ملی ہیں۔ یہاں ایک خاص انسان کی قسم ڈینیسووان کے آثار ملے جو 1,95,000 سے 1,22,000 سال پہلے زندہ تھے۔ اسی غار سے ایک ایسا انسان بھی ملا جو آدھا نینڈرتھل اور آدھا ڈینوسوان تھا اور وہ تقریباً 90,000 سال پہلے زندہ تھا۔ ناظرین اکرام، روس ان آخری نینڈرتھل انسانوں کا بھی گھر تھا جو تقریباً 45,000 سال پہلے یہاں موجود تھے۔ جدید انسان یعنی ہم جیسے انسان روس میں کم از کم 45,000 سال پہلے پہنچ چکے تھے۔ مغربی روس کے علاقوں کو سٹینکی اور سونگیر میں 40,000 سال پرانی انسانی تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ انسان کم از کم 40,000 سال پہلے روس کے برفانی علاقوں یعنی آرکٹک روس تک بھی پہنچ گئے تھے۔ سائبیریا میں رہنے والے قدیم لوگ جو مالٹا بوریٹ ثقافت سے تعلق رکھتے تھے بعد میں امریکہ کے قدیم باشندوں اور مشرقی یورپ کے شکاری لوگوں کے آباء و اجداد بنے۔ ناظرین اکرام، روس جسے روسی فیڈریشن بھی کہتے ہیں مشرقی یورپ اور شمالی ایشیا میں واقع ایک بہت بڑا ملک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور 11 وقت کے حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں۔ روس کی آبادی 14 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ روس ایک شہری ملک ہے جہاں 16 بڑے شہر ایسے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ماسکو اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جبکہ سینٹ پیٹرزبرگ دوسرا بڑا اور ثقافتی مرکز ہے۔ روس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں مشرقی سلاؤ لوگ 3 سے 8ویں صدی کے درمیان نمایاں ہوئے۔ کیف روس نامی پہلی بڑی ریاست 9ویں صدی میں قائم ہوئی اور 988 عیسوی میں عیسائیت اختیار کی۔ بعد میں یہ ریاست ٹوٹ گئی اور ماسکو طاقتور بن کر ابھرا۔ ناظرین اکرام، 1547 میں روس کو باقاعدہ سلطنت جسے زار شاہی قرار دیا گیا تھا۔ 18ویں صدی تک روس فتوحات اور دریافتوں کے ذریعے بہت پھیل گیا اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی سلطنت بن گیا۔ 1917 میں روسی انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہو گئی اور دنیا کی پہلی سوشلسٹ ریاست قائم ہوئی۔ بعد میں روس سوویت یونین کا حصہ بنا جو تیزی سے صنعتی ملک بن گیا۔ ناظرین اکرام، دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا اور ایک عالمی طاقت بن گیا۔ سوویت دور میں روس نے بڑے سائنسی کارنامے انجام دیے جیسے دنیا کا پہلا مصنوعی سیارہ اور انسان کو خلا میں بھیجنا۔ ناظرین اکرام، 1991 عیسوی میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس ایک آزاد ملک بن گیا۔ 1993 عیسوی میں نیا آئین بنایا گیا۔ بعد کے سالوں میں ولادیمیر پوٹن کے دور میں روس کا نظام حکومت آمرانہ ہوتا چلا گیا۔ روس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا جن میں 2008 کی جارجیا جنگ اور یوکرین کے ساتھ جاری جنگ شامل ہیں۔ روس نے کریمیا اور دیگر علاقوں کو ضم کیا جسے دنیا کے زیادہ تر ممالک تسلیم نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، روس ایک بڑی عالمی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں اور فوجی اخراجات میں یہ دنیا میں سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ روس کی معیشت بڑی ہے اور تیل و گیس اس کے اہم وسائل ہیں۔ تاہم روس میں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی صحافت کی صورتحال کمزور سمجھی جاتی ہے اور بدعنوانی بھی زیادہ ہے۔ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور کئی عالمی تنظیموں کا حصہ ہے۔ یہاں 32 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے موجود ہیں۔ روسی ثقافت موسیقی، بیلے، تھیٹر، ادب، فلسفہ، سائنس، فلم اور خلا کی تحقیق میں بہت اہم رہی ہے۔ روسی ادیبوں، فنکاروں اور سائنسدانوں نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ روس کی قومی علامت 2 سروں والا عقاب ہے۔ روسی ریچھ اور مدر رشیا کو بھی قومی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماتر یوشکا گڑیا یعنی ایک کے اندر ایک گڑیا روس کے مشہور ثقافتی علامت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔